بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد والہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد عظیم برخیا قلندر بابا اولیاء کی مجالس میں روحانی، علمی، ادبی، سماجی، معاشی اور دیگر موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی۔ ان کے علاوہ کئی لوگ بابا صاحب کے پاس اپنے مسائل یا امراض کے لیے مشوروں اور دعاؤں کے لیے بھی حاضر ہوتے تھے۔ بابا صاحب کی کئی مجالس میں یا ان سے انفرادی ملاقاتوں کے لیے ہونے والی کئی نشستوں میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ قلندر بابا اولیاء سے ملنے کے لیے آنے والے کسی صاحب نے دستک دی تو دروازے پر میں ہی گیا۔ وہاں موجود صاحب نے کہا کہ وہ بابا سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب میں قلندر بابا کے پاس جاتا اور ان سے عرض کرتا کہ کوئی صاحب آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ قلندر بابا فرماتے کہ انہیں بلا لو۔ کبھی بابا صاحب مصروف ہوتے تو مجھ سے فرماتے کہ انہیں اندر بلا کر بٹھا لو، میں کچھ دیر بعد ان سے ملوں گا۔ ایک دن ایک صاحب قلندر بابا اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معاشی تنگی اور اس کی وجہ سے لاحق کئی مشکلات کا ذکر کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ بابا صاحب، وسائل کی کمی کی وجہ سے بچوں کی خواہشات پوری کرنا تو ایک طرف، ان کی کئی ضروریات بھی میں پوری نہیں کر پا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے بچوں کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو ان کی محرومیوں کا ذمہ دار خود کو سمجھتا ہوں۔ قلندر بابا اولیاء نے ان صاحب کی بات توجہ اور ہمدردی سے سنی، لیکن ساتھ ہی مشفقانہ لہجے میں یہ فرمایا کہ آپ اپنا محاسبہ کرتے رہتے تو آج اس حالت میں اور اس ذہنی اذیت میں مبتلا نہ ہوتے۔ قلندر بابا کی یہ بات سن کر ان صاحب نے کہا، بابا، میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتا ہوں لیکن کامیابی نہیں ہو پاتی۔ پتہ نہیں ان صاحب کے ساتھ ایسی کیا پرابلم تھی، انہیں کیا مسئلہ تھا جس کی طرف بابا صاحب نشاندہی فرما رہے تھے۔ ناظرین و سامعین کرام، قلندر بابا اولیاء کا ایک خاص انداز یہ تھا کہ کسی شخص کی خامی یا عیب کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرتے تھے، بلکہ اشاروں کنایوں میں اس شخص کو یہ احساس دلا دیا کرتے تھے کہ تمہیں اپنے معاملات میں کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ صاحب سمجھ گئے کہ روشن نظر بابا صاحب سے ان کی خامیاں پوشیدہ نہیں ہیں۔ انہوں نے بابا صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے آج سے ہی بھرپور کوششیں کریں گے۔ قلندر بابا اولیاء نے یہ سن کر ان کے لیے استقامت کی دعا فرمائی اور ساتھ ہی انہیں ایک وظیفہ بھی تجویز فرمایا۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، صبح تقریباً 4:30 بجے اٹھ جائیں، ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر لیں، اس کے بعد 21 مرتبہ آیت الکرسی اور 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں اور کسی کام میں مصروف ہو جائیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے بعد سونا نہیں ہے، کسی کام کاج میں مصروف ہو جانا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ دن میں وضو بے وضو کثرت سے یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہیں۔ اس کے بعد بابا صاحب نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے باوضو ہو کر 101 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا ورد کریں۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ جو وظائف ہیں اس کے ساتھ شروع میں 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف اور آخر میں اتنی ہی تعداد میں درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتانے کے بعد قلندر بابا اولیاء نے ان صاحب سے فرمایا کہ اپنے گھر کے قریب کسی درخت کے تنے کے ساتھ چونٹیوں کے لیے روزانہ آٹا ڈال دیا کریں۔ ناظرین و سامعین، ایک دن ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے معاشی مشکلات کا ذکر کیا۔ وہ صاحب کراچی میں کام کرتے تھے اور ان کا آبائی گھر 7 شریف کے قریب واقع ایک گاؤں بوبک روڈ میں تھا۔ ان صاحب کو بھی قلندر بابا اولیاء نے پڑھنے کے لیے یہی بتایا، البتہ انہیں یہ کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ آٹا گوندھ کر اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں۔ تازہ گوندھے ہوئے آٹے کی یہ گولیاں روزانہ صبح کے وقت مچھلیوں کے لیے دریا میں ڈال دیا کریں۔ اب میں نے دیکھا کہ 3 مہینے گزرے ہوں گے،
وہ صاحب درمیان میں بھی آتے رہے جو صاحب پہلے آئے تھے۔ 3 مہینے بعد وہ صاحب ایک دن آئے، بہت خوش تھے اور بابا صاحب کا بہت شکریہ ادا کر رہے تھے کہ ان کی اصلاح فرمانے سے، ان کی بتائی ہوئی دعاؤں سے، اور انہوں نے جو ایک صدقہ کرنے کے لیے کہا تھا آٹا ڈالنے کی صورت میں، بابا صاحب کی ان ہدایات پر عمل کرنے سے 3-4 ماہ کے اندر اندر ہی ان کے معاشی معاملات اور معاشی حالات بہت بہتر ہو گئے۔ بابا صاحب کا انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا۔ بابا صاحب نے فرمایا، بھائی اللہ کا شکر ہے، انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر کریں گے اتنے زیادہ ہمارے معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد سب لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔